چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ تہجد میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور دن میں پھر اپنے دوسرے مشاغل میں مصروف رہتے، اور آخر کار پھر ظہر کے وقت، دوپہر کا وقت جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اس میں قیلولہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ قیلو کا مطلب ہے قیلولہ کیا کرو، یعنی دوپہر کو سویا کرو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، آپ کی حدیث ہے۔ تو دوپہر کا سونا ایک مستقل سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیشہ معمول تھا، صحابہ کرام کا سب کا معمول تھا کہ ان کے وہاں پر دوپہر کو سونا ایک لازمی جز تھا، اور اس سے انسان کے اندر ایک بڑی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، رات بھر جاگتے بھی ہیں، دن میں جہاد بھی کر رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، تجارتیں بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ آج تو آدمی آتا ہے ایسا تھکا ماندہ کہ جب بستر پہ لیٹتا ہے تو فجر میں اٹھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تہجد تو دور کی بات۔ تو وہ کیسے کر لیا کرتے تھے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دوپہر کو آرام کرتے تھے، اور دوپہر کو آرام کرنے کی وجہ سے صبح کا جتنا بھی ان کا کام ہوتا تھا اور جتنی ان کی انرجی ویسٹ ہوئی ہوتی تھی وہ دوبارہ جمع ہو جاتی تھی، پھر ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو جاتی، طاقت آ جاتی، اس کے بعد پھر ان کے لیے رات تک جاگنا آسان ہوتا۔ تو یہ وجہ تھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بھی عادت تھی کہ اور کسی وقت سوتے نہیں تھے، صرف وہ قیلولہ کی سنت پوری کرنے کے لیے دن میں دوپہر کو سوتے تھے، بس یہ 24 گھنٹے میں سونا ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا گھر اوپر کی منزل میں تھا، اس نے اندازہ لگایا کہ سو گئے ہوں گے، سو گئے، گہری نیند سو گئے۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی 12-20 گھنٹے سمجھ لے جاگ رہا ہے یا 22 گھنٹے سے جاگ رہا ہے تو اس کو کتنی گہری نیند ہوگی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتر کے نیچے آئے، دیکھا ایک آدمی، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے مسئلہ میرے ذہن میں تھا، لیکن جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا نا تو اسی وقت میرے ذہن سے نکل گیا کہ بات کیا پوچھنی تھی، بھول گیا میں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ چلو غصہ نہیں کیا، جب یاد آ جائے جب پوچھ لینا۔ امام صاحب دوبارہ چلے گئے، یہ آدمی چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دیر گزری تو اس کو جب اندازہ ہوا کہ اب امام صاحب دوبارہ گہری نیند سو چکے ہوں گے نا، پھر دوبارہ جا کے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ امام صاحب پھر جاگ کر نیچے آئے، دیکھا وہی بندہ ہے، پوچھا کیا ہوا، مسئلہ یاد آیا؟ اس نے کہا ہاں مسئلہ مجھے یاد تھا، دروازہ کھٹکھٹایا اس وقت بھی یاد تھا، لیکن جب آپ نیچے آنے لگے اور دروازے کے پاس پہنچنے لگے تو اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس پر بھی امام صاحب کو غصہ نہیں آیا کہ میری نیند خراب کی دوسری مرتبہ۔ پھر امام صاحب نے کہا چلو جب یاد آئے جب پوچھ لینا۔ وہ چلے گئے سونے کے لیے، یہ شخص دوبارہ واپس آ گیا۔ پھر کچھ دیر گزری، اس نے اندازہ لگایا کہ اب گہری نیند سو گئے ہوں گے، پھر تیسری مرتبہ کیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو اب دروازہ کھٹکھٹایا، وہی زوروں سے کھٹکھٹایا۔ امام صاحب پھر اوپر سے اتر کے نیچے آئے، دیکھا وہی شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا بھی کیا ہوا، مسئلہ یاد ہے؟ اس نے کہا مسئلہ تو یاد آ گیا۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ بھی اس نے ایسا بے تکا پوچھا، کوئی شرعی مسئلہ ہوتا نا تو آدمی کہتا ہے چلو بہت ضروری کام سے آیا کہ شرعی مسئلہ ہے۔ کہنے لگا کہ انسان کا جو غلاظت و پخانہ ہوتا ہے نا، یہ میٹھا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے؟ بہت اہم بات پوچھی اس نے۔ اب اس نے کیا کیا، گویا کہ پوری کوشش کی کہ کسی طرح امام صاحب کو غصہ آ جائے۔ 3 دفعہ نیند خراب کی، اور تیسری بار جب آ گئے مسئلہ پوچھا تو مسئلہ بھی ایسا بیہودہ قسم کا پوچھا، تو امام صاحب نے اس پر بھی غصہ نہیں کیا۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی وہ جب اس میں تری گیلا ہوتا ہے اس وقت وہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس نے مزید سوال یہ کیا کہ آپ نے چکر دیکھا ہے، یعنی مزید غصہ دلانے کی کوشش کی۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کے لیے چکنا ضروری نہیں ہے، مشاہدے سے بہت سی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جب تک گیلا ہوتا ہے اس میں مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں، اندازہ یہ ہے کہ اس میں مٹھاس ہے اس لیے مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اور سوکھنے کے بعد مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو پھر کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ معلوم نہیں کرنا تھا، میرا کسی شخص کے ساتھ ایک میری بحث ہوئی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ بھئی اس وقت کون ایسے بزرگ ہیں جن میں سب سے زیادہ برداشت ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ فلاں بزرگ ہیں، اور اس شخص نے کہا نہیں امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ آپ سے زیادہ برداشت کسی انسان میں نہیں ہو سکتی، یعنی میں نے پوری کوشش کر لی کہ غصہ دلاؤں، لیکن آپ کو پھر بھی آخری وقت تک غصہ نہیں آیا، اور آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں آپ کو آزما رہا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان بزرگوں کی کتنی
کتنی خوبیاں تھیں، کیسے اوصاف تھے۔ تو کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے مسئلے پر، ان کے مسلک پر ہیں، تو ان کے مسائل تو لیتے ہیں لیکن ان کی خوبیاں ہم کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ بھی تو اتباع اور تقلید کرنے کی چیزیں ہیں نا۔ جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، ان مسائل کو ہم پوچھ رہے ہیں، تو یہ جو ان کی اخلاقی خوبیاں ہیں نا، تو ان کی بھی تو تقلید کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں بھی تو ہمارے اندر پیدا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔